والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تک رسائی کے لیے اور مخلوق رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچے اس کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور جو انبیاء سابقین تھے وہ مخصوص اقوام کی طرف مبعوث تھے، اپنی اپنی قوم کی طرف۔ کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا کہ جس کی رسالت عام ہو، جس کی نبوت عام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختصاص ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ خصوصیت اور یہ وشیشتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت وہ عام ہے، اور زمان کے اعتبار سے بھی عام ہے، مکان کے اعتبار سے بھی عام ہے۔ زمان کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت، مکان کے اعتبار سے پورے عالم کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ چنانچہ سائنس جس نقطے پر آج پہنچی ہے اس سے قبل نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس موقع پر انسان کے دماغ میں وہ خیالات پیدا کرتے ہیں، جو وہ تصور پیدا کرتے ہیں، جو یقین کا درجہ حاصل کرتے ہیں اور عملی شکل اپناتے ہیں اور عملی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا انسان بہت زیرک ہے، بہت چالاک ہے اور بہت زیادہ ہوش مند ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ انکشافات کیے ہیں، ہرگز نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس زمان میں اور جس مکان میں چاہتے ہیں، جس اشخاص پر یا جن اشخاص پر چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کا الہام فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں دماغ میں ایک بات ڈالتے ہیں، تب جا کر یہ نئی نئی چیزوں کو انسان ایجاد کرتا ہے، اور یہ سائنس ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے ایک تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس میں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام پہنچانا تھا، اور یہ چونکہ آپ کی رسالت وہ عام تھی تمام مکان کے لیے، اور آنے واحد میں وقت واحد میں ایک مرتبہ میں پورے عالم میں پہنچ جائے آپ کی صدا مشکل تھا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا گیا، بڑھتا گیا، یہ نئی نئی ٹیکنالوجی کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کروایا، اس کے نتیجے میں نہایت سہل اور آسان ہو گیا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کا پورے عالم میں پہنچنا۔ ذرائع الگ الگ ہیں، اسباب الگ الگ ہیں، اور میں نے کہا وہ درجہ بدرجہ بتدریج رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے زمانے میں جس قدر پہنچنا تھا پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہ نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج پہنچ رہا ہے، اور اس طرح پہنچ رہا ہے کہ ہر کچا اور پکا گھر وہ اسلام کو جانتا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ آدمی بعض مرتبہ تجاہل عارفانہ کرتا ہے، جانتا ہے، اور اس کے باوجود انداز ایسا اختیار کرتا ہے گویا وہ نہیں جانتا، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ کوئی انسان نابلد ہو، ناواقف ہو، اور اس کے کان ناآشنا ہو کہ اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آخری رسول، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ آخری نبی اور آخری میسنجر اور آخری پیغمبر، جو رب تبارک و تعالیٰ کے انتہائی محبوب اور انتہائی چہیتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے جو بھی نبی ہوں، اسی لیے بھیجا جاتا ہے ان کو تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، کسی رسول کو نہیں بھیجا، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا، اس وجہ سے ان کا فالو کرنا ہے اور ان کا اتباع کرنا ہے اور ان کی تابعداری کرنا ہے۔ ٹھیک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی غرض کے لیے رب تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا اور دنیا والوں کو اس بات کی دعوت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔
پہلے کوششیں بظاہر رائیگاں اور بیکار معلوم ہو رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کام کرنا چاہتے ہیں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور حیلولت قائم ہو جاتی ہے، مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کرنے والے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور رب تبارک و تعالی نے یہ کر کے دکھایا، حجت کے ذریعہ، براہین کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ اسلام غالب ہے، اور اس زمانے میں بھی غالب تھا، قیامت تک غالب رہے گا۔ ہاں ظاہری اعتبار سے غلبہ وہ نظر آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حجج کے ذریعہ، براہین کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ، استدلالات کے ذریعہ اگر دیکھا جائے تو کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا ہے اسلام کے سامنے، اور کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایسی اسلام کے ہر مسئلے کے اندر میں دلائل ہے جو ٹھوس ہے اور ناقابل رد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت تیار کی جنہوں نے اپنی پوری ذمہ داری کو سمجھا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ یہ نبی جو آئے ہیں، اس نبی نے ہم کو جو دعوت دی ہے اس دعوت کو ہمیں پہنچانا ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آخری وداعی ملاقات کر رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے علی رؤوس الاشہاد ببانگ دہل یہ بات فرمائی، میں نے پہنچایا یا نہیں؟ مجھے جن امور کا حکم دیا گیا تھا، جن احکام کی تبلیغ کے لیے مجھے اللہ کی طرف سے مکلف کیا گیا تھا، میں نے وہ احکام پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ صحابہ کرام نے بآواز بلند اور متفقہ طور پر یہ کہا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں پہنچا چکا ہوں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں، لہذا یہ اللہ تو بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے اپنا جو فریضہ تھا اور اپنی جو ذمہ داری تھی اور اپنا جو نصب العین تھا اس نصب العین کو میں نے پورا کیا ہے، ذمہ داری جو مفوضہ تھی اور جو کام مجھے سپرد کیا گیا تھا اس کو میں نے بحسن و خوبی پورا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی موقع پر یہ فرما رہے ہیں کہ سنو، جو یہاں شاہد ہے، جو موجود ہے، وہ غائبین کو پہنچا دے، اور انہوں نے غائبین کو پہنچایا اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خالصۃ لوجہ اللہ، کوئی دنیاوی مفاد ان کا نہیں تھا اور کوئی دنیاوی منفعت ان کو حاصل ہو رہی تھی، ہرگز نہیں، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اتباع کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، وہ باید و شاید ہے ہمارے لیے۔ کوئی انہوں نے راستہ ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم عذر کے طور پر اس کو نقل کر سکے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جس زمانے میں ہمارے لیے مشقت ہے، فلاں حکم شریف پر عمل کرنے کی صحابہ کرام کے لیے بھی دشواریاں تھیں، لیکن انہوں نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بتلا دیا کہ نہیں، مشقتوں میں اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے، اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا ملاحظہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کے زمانہ ایسی محبت کو پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز رکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے کوئی پرنالہ رکھا ہے، اس پرنالے کو اگر کسی نے ہٹایا ہے اور جب یہ پتا چلا کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا تھا تو پھر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہر معاملے میں اسی طرح ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں نقل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بدل کر آ رہے تھے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے متصل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے اور پرنالہ ہے، اور وہاں پر مرغی کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا ہوگا یا مرغی ذبح کی ہوگی، اور اس کا خون جو ہے وہ ادھر گرا، پرنالے سے گرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کے اوپر۔ آدمی کو بلوایا اور پھر اس کے بعد خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ ہٹا دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عم محترم کو پتہ چلا کہ اچھا اس طریقے سے کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی تبصرہ اور کوئی کامنٹ نہیں، صرف کامنٹ تو یہی کہ یہ پرنالہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ عمر بے چین ہو گئے، اور عمر نے واسطہ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب تک آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ یہاں نہیں رکھیں گے مجھے چین نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایسا کرنا پڑا، مجبور ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہ پرنالہ وہاں نصب کیا۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صحابہ کرام میں سے ہر ایک شیعی کا یہ حال تھا۔ عروہ بن مسعود نے جو نقشہ کھینچا صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہاں وہ بات کر رہے، گفتگو کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور یرمق بعینیہ، وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، کنکھیوں سے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر بلغم مبارک نکالتے ہیں تو کہاں واقع ہوتا؟ الا وقعت فی کف احد منہم، ان میں سے کسی کے کف کے اندر میں، زمین پر نہیں گرتا۔ صحابہ کرام اپنی ہتھیلی پر لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر اور اپنی جلد یعنی اپنے بدن کے اوپر وہ ملتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بات کا امر فرماتے، ابتدروا الیہ، جلدی کرتے ہیں، مبادرت کرتے ہیں، جلدی اس حکم کی بجا آوری کے اندر میں کوشاں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں اس حکم کو بجا لاؤں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرماتے ہیں تو اس موقع پر کادوا یقتتلون علی وضوئہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غسالہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعضاء مبارک سے گرنے والے پانی کے لیے قریب ہوتا ہے کہ لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسا ہر آدمی جو ہے مسابقہ کر رہا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بات کرتے ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بات کرتے ہیں تو یہ خفضوا اصواتهم، اپنی آواز کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پست کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے والے، اور حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کلمہ گور مومن وہ یہ چاہے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ دنیا بھر کی چیزیں میں خرچ کر دوں اور دے دوں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ایسا اشتیاق ہوگا بعد والے میں، اور کون نہیں ہوگا؟ یہ ہم حاضرین میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہم کر لیں، چاہے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت۔ عبداللہ ابن عون جو بصرہ کے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، یہ عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب ان کی شخصیت ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ انتہائی حلیم، بردبار، ایک طرف علم ہے دوسری طرف حلم ہے۔ اور حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ ان کی ایک چہیتی اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر وہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جو ایک خاص مہم ہے اس مہم کے لیے بھی اسی اونٹنی کا وہ سہارا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے غلام نے مارا اس اونٹنی کو، جس کی وجہ سے ایک آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی، بہہ پڑی۔ لوگوں نے اس موقع پر یہ خیال کیا کہ آج خیر نہیں، آج عبداللہ ابن عون کا غصہ دیکھنے کو ملے گا، آج تک تو ہم نے ان کے جمال کو دیکھا ہے، آج جلال کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن جب عبداللہ ابن عون کے پاس وہ آئے غلام اونٹنی کو لے کر، اس موقع پر انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے بندے، چہرے کے علاوہ تمہیں کوئی بدن کا حصہ نہیں ملا تھا مارنے کے لیے؟ اچھا جاؤ تم آزاد ہو۔ اب لوگوں نے اس موقع پر دیکھا کہ دیکھیے ان کا جلال وہ ان لفظوں میں دھلک کر آ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ہے غصہ، یعنی ہمارا غصہ اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ غصہ، وہ دیکھو غصہ، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے بدلا دیا۔ عبداللہ ابن عون کو بڑی چاہت تھی کہ ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، منام میں اور خواب میں۔ ایک مرتبہ زیارت ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس قدر مسرور ہوئے اور اس قدر کیف آگی ان کے لیے وہ لمحہ تھا جس بنیاد پر فرحت اور خوشی کے نتیجے میں وہ اوپر کی منزل پر رہتے تھے، اور نیچے ان کے جو ہے وہ عیسائی رہتا تھا، نصرانی رہتا تھا، تو وہ اوپر سے آ رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے قدم کہاں رکھنا ہے، چنانچہ گر گئے۔ کہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک نہیں کئی ایک واقعات ہیں ایسے۔ ابن العساکر ان کے حالات کے بارے میں اگر پڑھو تو انسان مجنون اور پاگل ہو جائے، آج کا انسان یا آج کا طالب علم وہ مجنون اور پاگل ہو جائے۔ ان کا حال یہ تھا، 400 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 400 جلدوں میں، اور جو چھاپنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں معاف کرو، ہم سے چھپے گی نہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ دنیا میں دولت کی ریلم پیر ہے،
اور اس کے اور خریدنے والے بھی کتنے ماشاءاللہ اپنے گھر کو سجانے والے کتابوں کے ذریعہ، لیکن اس کے باوجود وہ معافی کے طلبگار کہ سوری ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اب وہ اللہ کے بندے نے کیا کچھ کیا ہوگا؟ حال یہ ہے کہ جس وقت ان کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے یا جس وقت وہ کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بیوی وہ کچن سے اگر پہلے روٹی لے کر آئی، مثلاً میں بول رہا ہوں اس لیے کہ روٹی سردار ہے، لہذا دسترخوان کے اوپر پہلے ترکاری آ جانی چاہیے اور بعد میں جو ہے روٹی آنی چاہیے، یہ آداب میں سے لکھا ہے، فقہاء نے آداب میں سے لکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے روٹی ہو، اگر مان لو کہ روٹی آ گئی، ان کیس روٹی اگر پہلے آ گئی تو اب جو بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے سالن کا انتظار ممنوع ہے، روٹی کو کھانا شروع کر دو، روٹی کو کھانا شروع کر دو، یہ ہے اصل مسئلہ۔ خیر بہرحال، تو میں نے کہا مثلا فار ایگزامپل کہ اگر جو ہے وہ روٹی آ گئی تو اس کے بعد وہ کھانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ روٹی ختم ہو جاتی، اس کے بعد ترکاری آتی، اور اگر مان لو کہ پہلے ترکاری آ گئی تو یہ ترکاری کو کھانا شروع کر دیتے، جس انداز سے کھانا ہوتا یعنی پینا ہوتا تو پینا، اور پھر اس کے بعد روٹی آتی۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی میں یہ نہیں جانا کہ ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے محیر العقول یہ واقعہ ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں، میں نے کہا پاگل ہو جائے گا آدمی سوچتے وہ ہمارے اعتبار سے کئی ایک تعویلات ہوتی، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا، لیکن ان کے حالات میں لکھنے والے لکھتے ہیں ایسا ہوا کہ اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں چلا مرتے دم تک کہ ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت جیسی دولت کسی کو دولت عظمیٰ اگر حاصل ہو گئی ہو اور انتہائی مسرور ہو گیا ہو اور انتہائی خوش ہو گیا ہو، اور اس مسرت آگی جو کیفیت تھی اس کیفیت کا انسان تصور کرتے ہوئے اتر رہا ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ مجھے اب وہ نیچے کی جگہ آ گئی ہے یا بھی قدمچے پر قدم رکھنا ہے اور انسان گر جائے، کوئی محال نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گر گئے، چوٹ آئی، لوگوں نے علاج کرانا چاہا، کہا سوری علاج نہیں کروانا ہے، یعنی اصل مقصد ان کو زیارت نبوی تھی، وہ پوری زندگی کا حاصل صرف ایک بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد والے لوگ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال ہوگا؟ حضرت سفینہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا اور آزاد کردہ غلام، جب ان کو آزاد کیا اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے کنڈیشن یہ ہے، شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ عمر بھر تمہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرنا ہوگی، اس شرط کے اوپر میں تم کو آزاد کرتی ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اگر تم شرط نہ بھی لگاتی ما فارقتہ، میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بالکل الگ نہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں 24 گھنٹے دنوں رات اپنے صرف کرتا۔ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے، ان کے نام میں 21 اقوال لکھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں 21 کہ ان کا نام کیا تھا، 21 اقوال۔ اچھا اب دیکھیے، جب ان سے کوئی نام پوچھتا تھا کہ تمہارا نام کیا، تو وہ کہتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا سفر کے اندر میں، انہوں نے کہا میرا سامان بھی اٹھا لو، ان کا سامان بھی اٹھا لیا، میرا سامان اٹھا لو، ان کا سامان بھی اٹھا لیا، تو یہ سب کا سامان اٹھا کے چل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر دیکھا تو کہا تم سفینہ ہو، کشتی ہو، سفینہ اور کشتی کے بہت سارا سامان جو ہے تم نے اٹھا رکھا ہے۔ تو اب جب ان سے کوئی نام پوچھتا کہ تمہارا نام کیا، تو وہ کہتے سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینہ، نام اپنا کبھی بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ کوئی اگر سوال پوچھتا تو کبھی نام ذکر نہیں کرتے ہو، اس لیے نام کے بارے میں اتنے سارے اقوال ہو گئے۔ وہ کہہ رہے میرا نام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں منقول ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اور چہیتا اور پسندیدہ اور محبوب نام ان کو ابو تراب، اور کہہ رہے ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے نام دیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ناچاکی ہو گئی، نااتفاقی ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں چلے گئے، وہیں پر سو گئے، اور جو چادر تھی وہ چادر ان کے ہٹ گئی، اور جو گرد و غبار تھا مٹی تھی وہ مٹی لگ گئی، اور ان کی ظاہر ان کی پشت جو ہے مٹی سے بھر گئی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، گھر پتہ چلا کہ ناراض ہو کے کہیں گئے ہیں ملا کی دور مسجد تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تشریف لائے، کسی نے بتایا کہ مسجد میں ہے، تو مسجد میں آپ تشریف لائے، مسجد میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، یہ ابو تراب اٹھو، یہ ابو تراب اٹھو۔ تو اب ان کو علی نام پسند نہیں اتنا جتنا نام
ابو تراب پسند ہے. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت جب اس قدر ان کے دلوں میں جاگزی ہوگی تو اطاعت شعار کتنے ہوں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت اسی لیے ہے تاکہ اطاعت کی جائے, فالو کیا جائے, اور اپنی طرف سے کوئی عمل گھڑا نہ جائے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے اس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے, ہمارا سکہ نہیں ہے, تو گویا رائج الوقت عمل نہیں ہے. اللہ کی یہاں جو رائج ہو, اللہ کے یہاں جو چلے, ایسا سکہ نہیں ہے. لہذا وہ مردود ہے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.